میں یہ واقعہ انتہائی اہم ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل بتانا ممکن نہیں۔ 3 سال کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس مکے آیا، مگر ان مصائب کی وجہ سے ابو طالب بیمار پڑ کے انتقال کر گئے۔ جناب خدیجہ نے شیب ابی طالب کے قحط کے زمانے میں ایک مرتبہ درخت کی زہریلی جڑ کھا لی تھی، جس کا اثر جسم میں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی واپس مکے آئی تو چند دنوں کے بعد جناب خدیجہ کا اسی زہر سے انتقال ہو گیا، اور اب ساری ذمہ داری حضرت حمزہ کے اوپر آ گئی۔ ابو لہب جو اب تک حضرت ابو طالب کی وجہ سے کچھ دبا ہوا تھا، ایک مرتبہ شیر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں بغض و عداوت ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کا اظہار کرے، کیونکہ معلوم ہے کہ جو حاکم خاندان، جو سربراہ خاندان ابو طالب تھے، جو ابو لہب کو اچھے طریقے سے جواب دے چکے تھے، وہ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی اذیت اور تکلیف پہنچانے کا آغاز کر دیا۔ اب ابو لہب کا انداز دیکھیے تکلیف پہنچانے کا کس قسم کا ہے، کہ اس انداز سے کافروں نے ان چھچوری حرکتوں کے ذریعے سے اسلام کو روکنا چاہا۔ اب ابو لہب خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے۔ پرانے زمانے کا دستور و طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاندان کے لوگ ایک ہی جگہ مکان بنا کے رہتے تھے۔ ابو لہب کا مکان پیغمبر اسلام کے مکان کے برابر تھا، چنانچہ ابو لہب نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء سے اور مجالس میں کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی، جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا، وہ صحیح معنوں میں ایک انتہائی کینہ پرور قسم کی عورت تھی، جو حقیقت میں کسی کے گھر کو جہنم بنا کے دے۔ اس کا تعلق خاندان ابو سفیان سے تھا، بہن تھی ابو سفیان کی ابو لہب کی بیوی۔ تو اب اس نے اور اس کے شوہر نے مل کے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے کا کھل کے آغاز کیا، اور پہلا ہی کام یہ کیا کہ تمام دن کے بعد جتنا کوڑا تھا وہ سب لا کے پیغمبر اسلام کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جس انداز سے آج کل مومن ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ سنت ابو لہب اور سنت حمالۃ الحطب ہے کہ سارا کوڑا لا کے پیغمبر اسلام کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ یہ عرب کے طریقے اور عرب کے رواج کے مطابق انتہائی گری ہوئی اور چھچوری حرکت تھی۔ عربوں کے بارے میں یہ تھا کہ دشمنی بھی کرتے تھے تو کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے ایک ایسی چیز تھی کہ ایک کافر سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ 1400 سال پہلے جس بات کی توقع کافر سے نہیں ہو سکتی، آج مومن سے کی جاتی ہے۔ لیکن خیر ایک الگ مسئلہ۔ ابو لہب نے جس وقت یہ کیا، جناب حمزہ نے دیکھ لیا، اور جناب حمزہ کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت اگر ابو لہب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کے پیچھے رسول کا پشت پناہ کون ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ابو طالب کے بعد اب محمد کا بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ عقائد جو ہمارے ہیں ذات الہی کے بارے میں، اس کا ابو لہب سے تو کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب کون ہے بچانے والا۔ تو اگر آج اس کو نہیں بتایا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف کا سبب یہی بنے گا، اس لیے کہ دیوار برابر اس کا گھر ہے، اور پڑوسی اگر ستانے پر آئے تو اس انداز سے ستا سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ پتھر مارنا، قتل کرنا، تیر پھینکنا یہ اتنی اذیت نہیں جتنا 24 گھنٹے پڑوسی کی تکلیف میں زندگی گزارنا۔ تو اب جناب حمزہ نے جب یہ منظر دیکھا، غصے کی حالت میں برابر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھول کے ابو لہب نکلا۔ ابو لہب بڑا بھائی ہے، حمزہ چھوٹے بھائی ہیں، اور عرب کے دستور اور خاندانی نظام کے مطابق حمزہ احترام کرنا چاہیے حمزہ کو ابو لہب کا، مگر یہ دین کا مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ، حکم خدا کے سامنے کسی کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی ہے، حتیٰ یہ کہ والدین بھی خلاف شریعت حکم دے تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو ایک کافر بھائی کا مسئلہ، وہ سارا کوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ابو لہب کے سر پہ ڈال دیا، اور حمزہ بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے گھر کے اندر آ گئے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ ابو لہب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سمجھ گیا، ایک مرتبہ اس نے بھانپ لیا کہ ابو طالب کے بعد میرا بھتیجا بے سہارا نہیں ہے۔ آج تو حمزہ نے صرف اتنا کیا، لیکن کل وہ تلوار نکال کے میری گردن بھی اڑا سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی اور قبیلے کے آدمی کو مارنا مشکل ہوتا ہے، قبیلے کی جنگ ہوتی ہے،
لیکن ایک ہی خاندان کے دو آدمیوں میں اگر اختلاف ہو اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو مسئلہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. کون انتقام لے؟ وہی لوگ تو ہیں خاندان کے اندر. ابو لہب نے یہ منظر دیکھا، اسی لیے تاریخ یہ کہتی کہ اس نے سر پکڑ کے صرف اتنا کہا کہ میں کتنا احمق ہوں کہ میں نے بلا وجہ ایک مصیبت کو مول لیا. ابو لہب کا یہ فقرہ بتا رہا کہ وہ پہچان گیا تھا کہ اگر یہ بات آگے بڑھ گئی تو میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا. چنانچہ جناب حمزہ کی اس شجاعت کی وجہ سے، اس دلیری کی وجہ سے اور بر وقت فیصلے کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کے آپس کے اختلاف کا مسئلہ ختم ہو گیا اور ابو لہب اس کے بعد بالکل خاموش ہو گیا. لیکن جناب حمزہ کی شجاعت کا سلسلہ چلتا رہا. ایک واقعہ جو تاریخی اعتبار سے پہلے کا ہے لیکن وہ اب تک میں نے بیان نہیں کیا، ضمناً چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تذکرہ کر دوں کہ جب ابو طالب زندہ تھے اور سردار خاندان تھے اس وقت ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا. بلکہ دو واقعات سے ایک آپ اکثر سنتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کافی عرصے سے یعنی کافی وقت گزر گیا میرا بھتیجا نظر نہیں آیا، اور فوراً ذہن میں خیال آیا کہ شاید قریش کے سرداروں نے میرے بھتیجے کو قتل کرا دیا. اپنے خاندان کے سارے افراد جس میں جناب حمزہ خاص طور پر تھے انہیں لے کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور قریش کے ہر سردار کے قریب ان کو بٹھا دیا اور کہا تھا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تم تلوار نکال کر اس کا سر کاٹ دینا. ابو طالب پورے مکے سے جنگ کرنے کو تیار ہیں اگر ان کے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچ چکا. سارے مکے کے جتنے بھی سردار سب کے قریب اپنے خاندان کے افراد کو بٹھایا اور حکم ہے کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں ویسے ان سب کی گردنیں اڑا دینا. بعد میں جو کچھ ہوگا ابو طالب اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن پیغمبر اسلام اس وقت نظر آ گئے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس سے بھی پہلے کا ایک واقعہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب عبادت خدا میں مصروف تھے، نماز ادا کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا بہترین موقع ہے اس وقت، یہ عبداللہ کا یتیم بالکل تنہا اور اکیلا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں، خاندان بنی ہاشم کا فرد، آگے بڑھو اور دیکھو کہ کون زیادہ آج اذیت پہنچا سکتا. بس اتنا سننا تھا. دو چار آدمی آگے بڑھے اور اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی، وہ جو غلاظتیں ہوتی، وہ جو پیٹ کی گندگیاں ہوتی، انہیں لا کر پیغمبر اسلام کی کمر پر اس حالت میں کہ جب اللہ کے رسول اپنے معبود کے سامنے سجدہ کر رہے اس حالت میں پیغمبر کی کمر پہ ہی نجاستیں اور آلائشیں ڈالی. پیغمبر اسلام نے اس ظلم کو برداشت تو کیا مگر ایک مرتبہ گھر واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد سوال کرتے ہیں ابو طالب سے کہ یہ بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا کیا رشتہ ہے. ابو طالب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی. کہا چچا میں اس وقت حرم کے اندر نماز میں مشغول تھا جب میرے ساتھ یہ اذیت دہ عمل کیا گیا اور مجھے یہ تکلیف پہنچائی گئی. ابو طالب نے سنا. بڑے ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں ابو طالب، انتہائی مدبر، انتہائی دانش مند. اسلام کی تبلیغ کے اندر کتنا اہم حصہ ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن اس وقت ایسا موقع اور مقام تھا کہ سب سے پہلے حمزہ کو آواز دی، حمزہ کو سب سے پہلے بلایا اور اس کے بعد جناب حمزہ کو بتایا کہ ہمارے بھتیجے نے کیا شکوہ کیا. جناب حمزہ بھی ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالتے ہیں. ابو طالب کہتے ہیں کہ تلوار چلانے کا وقت نہیں، آؤ ہم اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو لے کے چلیں. حرم میں پہنچے. وقت وہ تھا کہ جب کارنامے بیان ہو رہے تھے، یہ لوگ واپس آ کر ابو جہل کو رپورٹ دے رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. ہر ایک بڑھ بڑھ کے باتیں بنا رہا تھا کہ میں نے اس طرح سے نجاست پھینکی، میں نے اس طرح سے غلاظت جسم کے اوپر ڈالی. ابو طالب پہنچے، سناٹا چھا گیا اس لیے کہ حمزہ ساتھ ساتھ ہیں. ابو طالب خود کھڑے ہو گئے. حمزہ کو حکم دیا جاؤ اور جتنے افراد وہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میرے بھتیجے کو اس وقت ستایا وہی ساری غلاظتیں اور گندگی لا کر ان کے اوپر ڈالو، اور خبردار اس وقت اگر کوئی بھی بولے تو اس کی گردن اڑا دینا، بغیر کسی اور حکم کے اس کی گردن کو اڑا دینا. ایک مرتبہ حمزہ ایک اس سردار کے پاس جاتے ہیں جو کافروں کا سردار، اور بالکل اسی انداز سے ان کو بدلہ ملتا. لیکن حمزہ کا جلال اور ابو طالب کا انداز دیکھ کر آج ابو جہل بھی بالکل خاموش ہے، اگرچہ اسے پتا کہ اگر ہم اس وقت بولے تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ قبیلے زیادہ ہیں، مگر حمزہ کا نام ہی ایسا تھا
اور ابو طالب جیسے شخص کو غصہ آنا، یہ بات ہی ایسی تھی کہ ابو جہل بھی خاموش یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل کو کچھ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اس نے آگے بڑھ کر عملی طور پر کچھ نہیں کیا، لیکن خاموش یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو لے کے ابو طالب آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تو تم نے سمجھ لیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا رشتہ۔ پیغمبر اسلام کا شکوہ بھی بالکل محبت والا شکوہ، اور ابو طالب کا جواب بھی بالکل ایک مومن کا جواب تھا کہ زبانی باتیں نہیں بلکہ عمل، بلکہ فوراً ثبوت کہ کس انداز سے رشتہ۔ اب یہ حضرت ابو طالب کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری جناب حمزہ کے کاندھوں پہ آ چکی، اور انہیں پیغمبر اسلام کا تحفظ کرنا، اور اسی دور اور اسی زمانے میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا، کیونکہ عام طور پر سیرت معصومین اس ترتیب کے ساتھ سننے کا رواج نہیں، اس لیے یہ عام واقعات جو بہت مشہور ہیں یہ بھی بعض لوگوں کو بڑے نئے اور عجیب لگتے ہیں، لیکن اسی دور میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی اہمیت کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جسے اسلام کی تاریخ سے تھوڑا سا بھی لگاؤ، یعنی مدینے والے جنہیں یہ بڑا انتظار تھا کہ کہیں وہ آخری رسول آئے اور ہمیں پتہ نہ چلے، تو جو ہمیں ذلت اس وقت اٹھانا ان قبیلوں کو جو بت پرستوں کے قبیلے تھے آپس میں لڑایا اور اپنی حکومت قائم کی، اور ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ ان قریب ایک آخری رسول آنے والا، اور ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی، ہم اسے پہچان کر اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور پھر اس کا دین ساری دنیا میں پھیلے گا، ہم ساری دنیا کے حکمران بن جائیں گے اور تمہیں ہمارا غلام بننا پڑے گا۔ بت پرستوں کے قبیلے جن کو نہ نبوت سے کوئی غرض نہ رسالت پر ان کا اعتقاد، مگر اتنے عرصے سے، اتنے طویل عرصے سے یہ لوگ سن رہے تھے کہ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو ایک ایسا رسول آنے والا، اور اگر ہم سے پہلے یہ یہودی وہاں پہنچ گئے تو ہمیں ان کا غلام بن کے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ان بت پرستوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ رسول کیسا ہوگا، وہ تو سمجھے کہ جیسا یہودی ویسا ہی وہ رسول، جا کے اس سے ملاقات کرنا، فوراً اس کا ساتھ دینا، اس سے پہلے کہ یہ لوگ تم اس تک پہنچ جانا۔ اب عرب میں ایک دستور تھا، بت پرست ہر سال مکے میں جمع ہوتے تھے جو ان کا حج کہلایا کرتا تھا، اور اس حج کے موقع پر خاندان کو بڑی سہولتیں حاصل، بلکہ ان کے بڑے اختیارات تھے۔ ان کا پہلا اختیار یہ تھا کہ جب کوئی شخص مکے کی سرزمین پہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو اسے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، صرف وہ آدمی لباس پہن سکتا جسے قریش کا کوئی آدمی اپنا لباس دے، اور جب یہ معاملہ تو ایک ایک معمولی لباس ہزاروں اور لاکھوں درہموں کا بکتا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ پیغمبر سے اتنا اختلاف کیوں تھا؟ یہ سارا کاروبار ختم ہو رہا تھا، یہ سارے پیسے مارے جا رہے تھے، اس کے بعد بھی حج کے پورے موقع پر ہر جگہ کمائی ان کے ہاتھ میں تھی، کوئی کون کہاں رہے، کہاں خیمہ لگائے، کہاں سے کھائے، ہر چیز کے پیسے دینا پڑتے تھے ان کو، قریش کو، اور اتنا موقع تھا کہ باقی عرب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے تو لٹیں گے، مگر اہم موقع ہے، 360 بتوں کی زیارت کا موقع ملتا، لوگ پھر بھی آیا کرتے تھے، جمع ہوا کرتے تھے، تو ہر سال سینے سے لوگ آتے تھے اور تلاش میں رہتے تھے کہ وہ رسول کون ہے۔ یہاں کہ جب پیغمبر کے اعلان رسالت کو 12 سال گزرے، اس وقت مدینے کے کچھ آدمیوں نے مینا کے میدان میں پیغمبر سے ملاقات کر لی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ کہ مینا کا میدان
حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک جز ہے، حج کی ایک اہم ترین عبادت، اور پیغمبر نے اپنی رسالت کے آخری سالوں میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ مینا کے میدان جہاں سارے عرب کے حاجی آتے وہاں جا کر اپنی رسالت کا اعلان کرتے، بتوں کی خرابی بیان کرتے اور قریش کے مظالم کا تذکرہ کرتے۔ یہ رسول کی سنت ہے کہ آج اگر اس کو دہرایا جاتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ حج کے موقع پر سیاست کا کیا کام، حج کے موقع پر ان باتوں کا کیا کام، آؤ نماز پڑھو، حج کرو اور چلے جاؤ۔ مگر اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی شروع میں حج کے موقع پر یہ سنت قائم کر دی کہ عرب کے لوگوں کو حقیقت بتائی جاتی ہے۔ مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گئے کہ ہم تو ابھی 6 یا 12 آدمی ہیں، اگلے سال ہم لائیں گے اپنے سارے آدمیوں کو۔ اگلے سال 72 آدمی آئے اور پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ تھا کہ اگر قریش کو ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ یہ شخص کہ جس پر ہم نے اتنے مظالم کیے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا اور ایسی جگہ جانے والا کہ جو ہمارے لیے موت کے برابر ہے، مدینہ قریش کے لیے موت تھی، اس لیے کہ قریش کا سارا کام یا حج کی کمائی پر چلتا تھا یا تجارت پر چلتا تھا، اور تجارت کہاں سے کی جاتی تھی؟ شام سے۔ شام کے اور مکے کے راستے میں مدینہ پڑتا۔ اب جو بھی قافلہ آئے گا یا جائے گا مدینے سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اگر مدینے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو قریش تو بے موت مارے گئے، ان کی ساری تجارت ختم، ان کا سارا پیسہ ختم۔ تو اگر قریش کو ذرا سی اطلاع مل جاتی کہ ایسا منصوبہ بن رہا ہے مکے کے اندر مینا کے میدان میں، تو فی الفور مدینے کے سارے آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ یہ اپنے وطن واپس نہ جانے پائیں۔ اب انتہائی خفیہ طریقے سے رات کے وقت اندھیرے کی حالت میں پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے مذاکرات ہوتے تھے۔ تو آخر وہ وقت آیا کہ جب سارے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ اب یہ سوال تو ہے کہ کس چیز پر مذاکرات، اس کی تفصیل تو آپ کو سیرت رسول میں ملے گی، یہاں میں بیان کروں تو میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ مذاکرات ہو گئے، پیغمبر نے شرطیں لگائیں، وہ شرطیں مدینے والوں نے قبول کر لی۔ پیغمبر سے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں یہ وعدہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم اور قیامت تک ہماری نسل اس معاہدے پر عمل کرے گی۔ اور یہی سبب کہ چھٹے امام کے زمانے میں جب خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، خاندان بنو عباس نے خاندان بنو ہاشم کے مردوں کو گرفتار کیا تاکہ قتل کیا جائے، تو چھٹے امام اپنے حجرے کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدینے والوں نے آج وہ عہد توڑ دیا جو انہوں نے میرے جد سے مینا کے میدان میں کیا تھا۔ قیامت تک کا ایک وعدہ کیا گیا، اس کی تفصیل کبھی آئے گی۔ تو اب جس وقت آخری دن تھا اور ساری بات طے ہونا تھی اور مدینے والوں کو اب بیعت کرنا تھی۔ اب تک بیعت نہیں ہوئی تھی، صرف وہ 12 آدمی جو پچھلے سال کے تھے وہ بیعت کیے ہوئے تھے، باقی تو ابھی شرطیں لگائی جا رہی تھی۔ کیونکہ مدینے والوں کی مثلاً ایک دو باتیں بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جس وقت پیغمبر کو دعوت دی تو حضرت عباس پیغمبر کے چچا وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو لیکن وہاں بے سہارا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ مدینے والوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے چچا آپ کے بھتیجے کا اور ان کی نسل کا تحفظ کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر اسلام مکے پہ قابض ہو گئے، کامیاب ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ کے یہاں آ جائیں۔ پیغمبر نے وعدہ کیا کہ نہیں، اگر مکہ فتح بھی ہو جائے تو میں تمہارے ہی درمیان رہوں گا۔ یہ ساری باتیں طے ہو رہی تھی، یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ آخری دن طے پایا اور آخری دن بیعت کرنا تھی۔ مدینے والے مطمئن اور خاندان بنو ہاشم مطمئن۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ رسول مطمئن، رسول کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن جو رسول کے رشتہ دار تھے وہ اس طرح سے تیار نہ تھے کہ پیغمبر مدینے چلے جائیں، یہاں ہمارا خاندان ہے وہاں کون ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا اطمینان کر لیا تو یہ طے پایا کہ اب بیعت کر لی جائے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور مولا کائنات 3 آدمی خاص طور پر اس وقت نمایاں تھے۔ اب یہ بیعت ہونے والی اور ادھر شیطان پہنچا قریش کے اجتماع میں۔ قریش مینا کے میدان میں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہنچا اور آواز لگائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مطمئن بیٹھے ہو اور مدینہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا۔ مدینے کے لوگ اس طرح سے اس شخص کو لے کے جا رہے ہیں کہ جو تمہارے دین اور تمہارے خداؤں کا مخالف، بس اتنا سننا تھا۔ تلواریں کھینچ کے سب ایک مرتبہ دوڑ پڑے، چل کے دیکھیں کیا واقعہ۔ یہاں پہ یہ معلوم تھا، اندازہ تھا کہ
پیغمبر اسلام کو تو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا تعلق مکے سے ہے اور خاندان بنو ہاشم، لیکن یہ مدینے والے بیچارے سب مار دیے جائیں گے، اور جب یہ مار دیے جائیں گے تو مدینے میں یہ خبر پہنچائی جائے گی کہ دیکھو وہ آئے تھے یہاں مدد کے لیے اور ان کو مار دیا گیا، یہ کون بتانے والا کہ کس نے مارا اور کیوں مارا؟ چنانچہ انتہائی نازک موقع تھا۔ ویسے تو قدرت جب اپنا کام چاہتی ہے تو کسی ظاہری وسیلے کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن واقعات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آج مدینے والے مار دیے جاتے، ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کا یہ نقشہ نہ ہوتا، اتنی تیزی سے دین نہ پھیلتا، بڑا اہم مقام تھا۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ علی کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کے اوراق گواہ کہ جناب حمزہ کی موجودگی میں مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ جناب حمزہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری موجودگی میں رسول و امام آگے بڑھیں، چنانچہ امیر المومنین کو پیچھے رکھا جاتا تھا، جناب حمزہ خود آگے بڑھتے تھے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ پورا قریش آ رہا، یعنی حج کے میدان کے سارے حاجی آ رہے ہیں، اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب حمزہ تلوار نکال کر اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو گئے جو مینا کے میدان کو ان پہاڑیوں سے ملاتا، پہاڑیاں تھیں، نکلنے کے راستے بہت تنگ ہوتے تھے۔ حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم اب تک تم نے جتنے مظالم کیے میری تلوار نیام میں رہی، لیکن اب اگر کوئی آگے بڑھا تو میری تلوار حرکت میں آ جائے گی، اور یاد رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس گھاٹی میں موجود کسی شخص کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قریش نے یہ منظر دیکھا، حمزہ کی تلوار کو دیکھا، ایک مرتبہ آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا آگے بڑھو، کچھ نے کہا پیچھے ہٹو، اور جناب حمزہ نے اور حضرت عباس نے بڑی حکمت عملی سے اسی دوران رات کے اندھیرے اور پہاڑی راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک کر کے مدینے کے سارے آدمیوں کو ان پہاڑیوں سے نکال دیا، اور اس کے بعد پیغمبر کو لے کے بحفاظت مکے میں آ گئے، اور قریش کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ جو ہم نے وہاں خبر سنی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اور ہجرت کا معاہدہ ہو گیا۔ چنانچہ مکے آتے ہی پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب تم لوگ مدینے جانے کی تیاری کرو، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو بھی مدینے جانے کا حکم دیا گیا، مگر حضرت حمزہ جو کہ ایک انتہائی اہم شخصیت تھے اس لیے وہ اکیلے نہیں گئے، ایک قافلے کے ساتھ گئے، اور اس قافلے کی حفاظت کی وجہ سے حضرت حمزہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو مکے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ دیا، یہ اسلام کی خاطر حضرت حمزہ کی ایک اور قربانی ہے، کیونکہ اس کے 3 سال کے بعد حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اس حالت میں کہ ان کی بچی نے دوبارہ اپنے باپ کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کی، اس حالت میں کہ بیوی دوبارہ اپنے شوہر سے ملاقات بھی نہیں کر سکی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حمزہ نے اپنی بیوی کو 2 شادیاں ہوئی تھی حضرت حمزہ کی، ایک بیوی کا انتقال تو شروع ہی میں ہو گیا تھا جن سے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹے بھی انتقال کر گئے، ایک کا نام عمارہ تھا، اسی وجہ سے حضرت حمزہ کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا۔ یہ دوسری بیوی تھی، یہ وہی بیوی تھی کہ جو بہن تھی پیغمبر اسلام کی زوجہ کی، اور جو بہن تھی جعفر طیار کی زوجہ کی، اور جو بہن تھی حضرت عباس کی زوجہ کی، ان کو اور ان کی بیٹی کو یہیں پہ چھوڑ دیا گیا اور حضرت حمزہ مدینے پہنچ گئے۔ اب تاریخ اسلام میں یہ ملتا کہ بعد میں مکے کے اندر ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن نہ بیٹی سے کوئی نسل آگے بڑھی نہ بیٹوں سے، چنانچہ حضرت حمزہ کی نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 3 اولادیں تھیں مگر تینوں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا۔ اب حمزہ خدا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو اکیلے مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی کہ حضرت حمزہ جب مدینے پہنچے دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، حضرت حمزہ کی بیٹی کا تذکرہ پھر آتا کہ جب 9 سال کے بعد مسلمان واپس مکے میں آتے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہو چکے، شہادت کو بھی 6 سال گزر گئے، جس کے بعد مسلمان واپس مکے آئے، قریش کے معاہدے کے تحت مسلمان واپس مکے آئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو مولا کائنات نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، ہمارے چچا حمزہ کی یتیم بچی اسی شہر مکہ کے اندر موجود، اس کی ماں کا بھی عرصے میں انتقال ہو چکا، یہ اکیلی بچی رہ گئی۔ اس وقت کے اعتبار سے ایک پختہ عمر ہے، کامل عمر ہے، اور ایک مرتبہ شکار بھی کر کے آ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ شجاعت اور دلیری تیزی کے ساتھ گھر جانے کے بجائے سیدھے کعبے کے قریب پہنچے، ہاتھ میں جو
ابھی تک جناب حمزہ نے نہ اسلام کا اعلان کیا ہے، نہ اسلام کے بارے میں غور کیا ہے، نہ ابو جہل سے اسلام کے مسئلے پر جنگ کی. فقط یہ ہے کہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا، میرا بھتیجا، تو نے میرے بھتیجے پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جب یہ گفتگو سنی تو کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ حمزہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے بھی اپنے دین کو بدل لیا. جناب حمزہ نے اب تک اس مسئلے پر سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بات ایسے مقام پر ہو رہی تھی، اتنے جذبات طاری ہو چکے تھے کہ یہ جو سنا تو کہا کہ ہاں بس یہی سمجھ لو کہ آج سے میں اپنے بھتیجے کے دین میں داخل ہو گیا. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. بس ادھر یہ کلمہ جناب حمزہ کی زبان سے نکلا. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روکا، اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ بات اگر اور آگے بڑھ گئی تو ابھی جو بات جذبات میں کہی ہے حمزہ نے، کہیں اس پر سختی سے نہ جم جائیں، اور حمزہ جیسا اگر ہمارا مخالف ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس کے بھتیجے کو ستانا. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو خاموش کیا. جناب حمزہ پلٹ کے گھر آئے. گھر آنے کے بعد تیر و کمان رکھا، لباس بدلا، بستر پہ لیٹے. لیکن اب جو بستر پر لیٹے تو بے اختیار یہ خیال آیا کہ میں اس وقت کیا کہہ کے آ گیا، میں نے اس وقت کس عقیدے کا اقرار کر لیا. اسی پریشانی کی حالت میں ہے. پیغمبر اسلام کو تو معلوم ہے کہ واقعات کس انداز سے پیش آ رہے ہیں. اسی رات کو پیغمبر اسلام چچا کے گھر آتے ہیں، ملاقات کے لیے آئے. حضرت حمزہ نے دیکھا کہ میرے بچپنے کا ساتھی، میرا دوست شریف بھائی اور میرے مرحوم بھائی کی نشانی میرے پاس آیا. استقبال کیا. دوپہر کے واقعے کا اثر بھی ہے. اب دونوں چچا بھتیجے بیٹھے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ساری رات گزر گئی. پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اسلامی عقیدوں کا اعلان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا تو جو کلمہ حمزہ نے کل جذبات میں آ کر پڑھا تھا، اس وقت دل کی گہرائی کے ساتھ اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں. اور امام معصوم کا فرمان ہمارے سامنے آیا کہ یاد رکھو، خاندان کا ساتھ دے کر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے، میرے چچا یہ کرتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے والد یہ کرتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے خاندان کا دستور یہ ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ جو مومنوں کے اندر بھی عادتیں داخل ہو گئی، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا آ رہا ہے میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. حتیٰ یہ کہ اگر خود ایسی چیز ہے جو اسلام میں بہتر ہے، اسلام میں اچھی ہے، لیکن نہیں ہمارے خاندان کا دستور نہیں، ہم اسے انجام نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ذکر امام، اس سے بہتر ذکر کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اگر کسی کا انتقال ہوگا تو منگل کے دن مجلس تک نہیں ہوگی، ذکر امام تک نہیں کیا جائے گا. آخر کیوں؟ کس مقام پر پابندی آئی؟ کیا ذکر امام بھی ان چیزوں کی قید میں ہے کہ فلاں دن ذکر امام کرو تو معاذ اللہ خراب ہو جاتا ہے اور فلاں دن کرو تو برکت والا ہوتا ہے؟ نہیں، وجہ کچھ نہیں، دلیل کچھ نہیں. ہمارے گھر کا دستور یہ، ہمارے خاندان کا دستور یہ، مرنے والا چاہے آج محتاج ہو کہ اس کے پاس ذکر امام کی صورت میں جلد از جلد کوئی تحفہ بھیجا جائے، مگر نہیں، ہمارے گھرانوں کا ہی دستور ہے ایک دن وہ اور مصیبت میں گزار دے، یہ ہمیں قبول ہے، مگر ذکر امام تک ہم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو جب بہترین عبادتوں کے اندر لوگ اپنے خاندان کو لے کے آ جاتے ہیں اور بدترین گناہوں کے اندر لوگ اپنے خاندان کو لے کے آ جاتے ہیں، بھائی شادی کے موقع پر اگر دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نہیں ہوگی تو کیا غضب ہو جائے گا، نکاح میں کیا خرابی پیش آ جائے گی، اس رشتے کے اندر کون سی کمزوری رہ جائے گی. کچھ نہیں سننا، بس ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا. تو بدتر اور بہتر دونوں چیزوں میں خاندان داخل ہو جاتا. اور امام معصوم اعلان کر رہے کہ جس نے اپنے خاندان کا ان معاملات میں خیال رکھا اس نے گناہ کیا، وہ فعل حرام کا مرتکب ہو گیا. اور پھر امام کہہ رہے کہ خاندان کا ساتھ دینا کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا سوائے حمزہ کے، کہ انہوں نے جس وقت اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، دل سے ابھی اس کو نہیں مانا تھا، مگر وہی خاندانی غیرت، وہی خاندانی حمیت جناب حمزہ کو اسلام میں لے کے آ گئی. اور جناب حمزہ نہ صرف یہ کہ بہشت میں پہنچے بلکہ اس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے جو معصومین کے بعد کسی کو مل سکتا ہے. اب جناب حمزہ اسلام کے ایک انتہائی مخلص و وفادار سپاہی بن چکے ہیں.
اب نہ شکار ان کا مشغلہ رہا، نہ اب مکے کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں جانا ان کا مشغلہ رہا۔ اب حمزہ ہیں اور ہر وقت پیغمبر اسلام کا تحفظ ہے۔ ایک بڑا خطرہ جو رسول کو تو پتہ نہیں تھا مگر رسول کے ماننے والوں کے ذہن میں تو تھا کہ یہ ارقم کا مکان ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، اگر کبھی دشمنوں کو اطلاع مل گئی اور ایک دم سے یہاں پہ حملہ کر دیا گیا تو کہیں پیغمبر اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن اب جناب حمزہ کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس مکان میں رہیں۔ جناب حمزہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ مکے کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں جائیں، جہاں جہاں جو پریشان ہر مسلمان نظر آئے جا کے اس کی مدد کریں، بلال کو کافروں کے مظالم سے بچائیں، عمار یاسر کی پشتپناہی کریں، خباب کا حوصلہ بڑھائیں۔ لیکن سارے مسلمانوں کے نزدیک، بلال کے نزدیک وہ مظالم برداشت کر رہے ہیں، یہ بہتر ہے، حمزہ رسول کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارے یاسر ان تمام سختیوں کو برداشت کرنے کو تیار ہیں جسے سن کر انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، مگر انہیں یہ گوارا نہیں کہ حمزہ ہمیں بچانے آئے اور رسول کو چھوڑ دیا جائے۔ تو سارے مسلمانوں کا متفقہ مشورہ تھا کہ جناب حمزہ اس گھر میں پیغمبر کے محافظ کی حیثیت سے رہیں، اور بات اتنی اہم تھی، ذمہ داری اتنی عظیم تھی کہ جناب حمزہ نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اب جناب حمزہ صبح سے شام تک اس مکان میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے مکے کے اندر ہمیں کم واقعات نظر آتے ہیں جناب حمزہ کی اس شجاعت سے جو بعد میں تاریخی شجاعت بن کے رہ گئی۔ لیکن بڑی اہم ذمہ داری ہے مکے کے اندر جناب حمزہ کی کہ جہاں حضرت ابو طالب اپنے تدبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں حمزہ اپنی تلوار کے ساتھ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے تحفظ میں ان کے ساتھ بیٹھتے، اور یہی سبب ہے ایک واقعہ آ گیا۔ یہ تذکرہ بالکل اس انداز سے ہو رہا کہ نہ کسی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ تاریخ کے کسی متنازع مسئلے کو چھوڑا جائے، لیکن جو تاریخ پر مانتے ہیں اسی کا تذکرہ کرتے کہ ایک مرتبہ وہ واقعہ بھی آ گیا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی شخصیت جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر سکی، وہ اپنے گھر سے یہ تحیہ کر کے نکلی کہ آج مجھے جا کر اس شخص کا سر اڑا دینا جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہمارے گھروں کے اندر یہ جھگڑا اور اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ عزم و ارادہ کر کے وہ شخصیت اپنے گھر سے چلی۔ بعد میں سلسلہ خلافت میں یہ شخصیت ہمیں نظر آتی۔ اب یہ گھر سے نکلی، راستے میں کسی نے بتایا کہ تم ان کو مارنے جا رہے ہو، اپنے گھر میں جا کے دیکھو تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ پلٹ کے آئے، یہاں آ کے دیکھا، واقعان یہ دیکھا کہ میرے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی۔ اس کے بعد اب یہاں سے چلے پیغمبر کی خدمت میں تاکہ جا کے اسلام کا اعلان کریں، تاکہ جا کر اپنے اسلام کے قبول ہونے کا اقرار کریں۔ یہ ارادہ کر کے چلے۔ جب ارقم کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی گئی تو ایک مرتبہ اندر والوں کو پتا چلا کہ آنے والا کون ہے۔ غصے کی حالت میں آیا ہے، تلوار لے کے آیا ہے، سب گھبرا رہے تھے۔ جناب حمزہ کی شخصیت جس کو تمام مسلمان لکھتے ہیں، وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے پورے جلال کے ساتھ کہا کھول دو دروازہ، آنے والے کو آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر، اور اگر کسی غلط ارادے سے آیا تو میری تلوار میرے پاس ہے، وہ اپنا سر سلامت لے کے نہیں جا سکتا۔ جناب حمزہ کا یہ اعلان، یہ جناب حمزہ کا جملہ بتا رہا کہ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ پیغمبر کا یہاں تحفظ کریں۔ دروازہ کھلا، آنے والے نے آ کے اسلام قبول کیا۔ جناب حمزہ کے کردار کا ایک پہلو ہمارے سامنے اور آیا، لیکن اس کے فوراً بعد وہ مصائب شروع ہو گئے جو شیب ابی طالب کے مصائب ہیں۔ 3 سال تک خاندان بنی ہاشم کو مکے سے نکل کے جنگلوں میں جا کے رہنا پڑا، جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے تو مائیں خالی برتنوں میں ریت ڈال کر اس طرح سے ہلاتی تھی کہ بچے اسی تسلی میں کہ اب کھانا تیار ہو رہا، اب کھانا پک رہا ہے، سو جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جناب حمزہ کی بڑی ذمہ داری پیغمبر اسلام کا تحفظ تھا، اگرچہ وہاں پہ زیادہ نمایاں کردار ابو طالب کا ہے کہ جو روزانہ اپنے بیٹوں کو اس بستر پہ لا کے سلاتے تھے اور پیغمبر کو رات کو نیند کی حالت میں منتقل کیا کرتے تھے۔ حمزہ رسول کے ساتھ ساتھ ہیں۔ 3 سال کے بعد اسلام کی تبلیغ میں یہ واقعہ انتہائی اہم ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل بتانا ممکن نہیں۔ 3 سال کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس مکے آیا، مگر
ان مصائب کی وجہ سے ابو طالب بیمار پڑ کے انتقال کر گئے۔ جناب خدیجہ نے شیب ابی طالب کے قحط کے زمانے میں ایک مرتبہ درخت کی زہریلی جڑ کھا لی تھی، جس کا اثر جسم میں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی واپس مکے آئی تو چند دنوں کے بعد جناب خدیجہ کا اسی زہر سے انتقال ہو گیا، اور اب ساری ذمہ داری حضرت حمزہ کے اوپر آ گئی۔ ابو لہب جو اب تک حضرت ابو طالب کی وجہ سے کچھ دبا ہوا تھا، ایک مرتبہ شیر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں بغض و عداوت ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کا اظہار کرے، کیونکہ معلوم ہے کہ جو حاکم خاندان، جو سربراہ خاندان ابو طالب تھے، جو ابو لہب کو اچھے طریقے سے جواب دے چکے تھے، وہ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی اذیت اور تکلیف پہنچانے کا آغاز کر دیا۔ اب ابو لہب کا انداز دیکھیے تکلیف پہنچانے کا کس قسم کا ہے، کہ کس انداز سے کافروں نے ان چھچوری حرکتوں کے ذریعے سے اسلام کو روکنا چاہا۔ اب ابو لہب خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے۔ پرانے زمانے کا دستور و طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاندان کے لوگ ایک ہی جگہ مکان بنا کے رہتے تھے۔ ابو لہب کا مکان پیغمبر اسلام کے مکان کے برابر تھا، چنانچہ ابو لہب نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء سے اور مجالس میں کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی، جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا، وہ صحیح معنوں میں ایک انتہائی کینہ پرور قسم کی عورت تھی، جو حقیقت میں کسی کے گھر کو جہنم بنا کے دے۔ اس کا تعلق خاندان ابو سفیان سے تھا، بہن تھی ابو سفیان کی ابو لہب کی بیوی۔ تو اب اس نے اور اس کے شوہر نے مل کے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے کا کھل کے آغاز کیا، اور پہلا ہی کام یہ کیا کہ تمام دن کے بعد جتنا کوڑا تھا وہ سب لا کے پیغمبر اسلام کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جس انداز سے آج کل مومن ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ سنت ابو لہب اور سنت حمالۃ الحطب ہے کہ سارا کوڑا لا کے پیغمبر اسلام کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ یہ عرب کے طریقے اور عرب کے رواج کے مطابق انتہائی گری ہوئی اور چھچوری حرکت تھی۔ عربوں کے بارے میں یہ تھا کہ دشمنی بھی کرتے تھے تو کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے ایک ایسی چیز تھی کہ ایک کافر سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ 1400 سال پہلے جس بات کی توقع کافر سے نہیں ہو سکتی آج مومن سے کی جاتی ہے، لیکن خیر ایک الگ مسئلہ۔ ابو لہب نے جس وقت یہ کیا، جناب حمزہ نے دیکھ لیا، اور جناب حمزہ کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت اگر ابو لہب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کے پیچھے رسول کا پشت پناہ کون ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ابو طالب کے بعد اب محمد کا بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ عقائد جو ہمارے ہیں ذات الہی کے بارے میں، اس کا ابو لہب سے تو کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب کون ہے بچانے والا۔ تو اگر آج اس کو نہیں بتایا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف کا سبب یہی بنے گا، اس لیے کہ دیوار برابر اس کا گھر ہے، اور پڑوسی اگر ستانے پر آئے تو اس انداز سے ستا سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ پتھر مارنا، قتل کرنا، تیر پھینکنا یہ اتنی اذیت نہیں جتنا 24 گھنٹے پڑوسی کی تکلیف میں زندگی گزارنا۔ تو اب جناب حمزہ نے جب یہ منظر دیکھا، غصے کی حالت میں برابر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھول کے ابو لہب نکلا۔ ابو لہب بڑا بھائی ہے، حمزہ چھوٹے بھائی ہے، اور عرب کے دستور اور خاندانی نظام کے مطابق حمزہ احترام کرنا چاہیے حمزہ کو ابو لہب کا، مگر یہ دین کا مسئلہ، یہ شریعت کا مسئلہ، حکم خدا کے سامنے کسی کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی ہے، حتیٰ یہ کہ والدین بھی خلاف شریعت حکم دے تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو ایک کافر بھائی کا مسئلہ، وہ سارا کوڑا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ابو لہب کے سر پہ ڈال دیا، اور حمزہ بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے گھر کے اندر آ گئے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ ابو لہب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سمجھ گیا، ایک مرتبہ اس نے بھانپ لیا کہ ابو طالب کے بعد میرا بھتیجا بے سہارا نہیں ہے۔ آج تو حمزہ نے صرف اتنا کیا، لیکن کل وہ تلوار نکال کے میری گردن بھی اڑا سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی اور قبیلے کے آدمی کو مارنا مشکل ہوتا ہے، قبیلے کی جنگ ہوتی ہے، لیکن ایک ہی خاندان کے دو آدمیوں میں اگر اختلاف ہو اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو مسئلہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، کون انتقام لے، وہی لوگ تو ہیں خاندان کے اندر۔ ابو لہب نے یہ منظر دیکھا، اسی لیے تاریخ یہ کہتی کہ اس نے سر پکڑ کے صرف اتنا کہا کہ میں کتنا احمق ہوں کہ میں نے بلا وجہ ایک مصیبت کو مول لیا۔ ابو لہب کا یہ فقرہ بتا رہا
کہ وہ پہچان گیا تھا کہ اگر یہ بات آگے بڑھ گئی تو میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا۔ چنانچہ جناب حمزہ کی اس شجاعت کی وجہ سے، اس دلیری کی وجہ سے اور بر وقت فیصلے کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کے آپس کے اختلاف کا مسئلہ ختم ہو گیا اور ابو لہب اس کے بعد بالکل خاموش ہو گیا۔ لیکن جناب حمزہ کی شجاعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک واقعہ جو تاریخی اعتبار سے پہلے کا ہے لیکن وہ اب تک میں نے بیان نہیں کیا، ضمناً چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تذکرہ کر دوں کہ جب ابو طالب زندہ تھے اور سردار خاندان تھے اس وقت ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ دو واقعات سے ایک آپ اکثر سنتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کافی عرصے سے یعنی کافی وقت گزر گیا میرا بھتیجا نظر نہیں آیا، اور فوراً ذہن میں خیال آیا کہ شاید قریش کے سرداروں نے میرے بھتیجے کو قتل کرا دیا۔ اپنے خاندان کے سارے افراد جس میں جناب حمزہ خاص طور پر تھے انہیں لے کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور قریش کے ہر سردار کے قریب ان کو بٹھا دیا اور کہا تھا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تم تلوار نکال کر اس کا سر کاٹ دینا۔ ابو طالب پورے مکے سے جنگ کرنے کو تیار ہیں اگر ان کے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچ چکا۔ سارے مکے کے جتنے بھی سردار سب کے قریب اپنے خاندان کے افراد کو بٹھایا اور حکم ہے کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں ویسے ان سب کی گردنیں اڑا دینا، بعد میں جو کچھ ہوگا ابو طالب اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام اس وقت نظر آ گئے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے بھی پہلے کا ایک واقعہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب عبادت خدا میں مصروف تھے، نماز ادا کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا بہترین موقع ہے، اس وقت یہ عبداللہ کا یتیم بالکل تنہا اور اکیلا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں، خاندان بنی ہاشم کا فرد، آگے بڑھو اور دیکھو کہ کون زیادہ آج اذیت پہنچا سکتا۔ بس اتنا سننا تھا، دو چار آدمی آگے بڑھے اور اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی، وہ جو غلاظتیں ہوتی، وہ جو پیٹ کی گندگیاں ہوتی، انہیں لا کر پیغمبر اسلام کی کمر پر اس حالت میں کہ جب اللہ کے رسول اپنے معبود کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس حالت میں پیغمبر کی کمر پہ نجاستیں اور آلائشیں ڈالی۔ پیغمبر اسلام نے اس ظلم کو برداشت تو کیا مگر ایک مرتبہ گھر واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد سوال کرتے ہیں ابو طالب سے کہ یہ بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا کیا رشتہ ہے۔ ابو طالب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کہا چچا میں اس وقت حرم کے اندر نماز میں مشغول تھا جب میرے ساتھ یہ اذیت دہ عمل کیا گیا اور مجھے یہ تکلیف پہنچائی گئی۔ ابو طالب نے سنا، بڑے ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں ابو طالب، انتہائی مدبر، انتہائی دانش مند، اسلام کی تبلیغ کے اندر اتنا اہم حصہ ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن اس وقت ایسا موقع اور مقام تھا کہ سب سے پہلے حمزہ کو آواز دی، حمزہ کو سب سے پہلے بلایا اور اس کے بعد جناب حمزہ کو بتایا کہ ہمارے بھتیجے نے کیا شکوہ کیا۔ جناب حمزہ بھی ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالتے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تلوار چلانے کا وقت نہیں، آؤ ہم اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو لے کے چلیں۔ حرم میں پہنچے، وقت وہ تھا کہ جب کارنامے بیان ہو رہے تھے، یہ لوگ واپس آ کر ابو جہل کو رپورٹ دے رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہر ایک بڑھ بڑھ کے باتیں بنا رہا تھا کہ میں نے اس طرح سے نجاست پھینکی، میں نے اس طرح سے غلاظت جسم کے اوپر ڈالی۔ ابو طالب پہنچے، سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ حمزہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ابو طالب خود کھڑے ہو گئے، حمزہ کو حکم دیا جاؤ اور جتنے افراد وہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میرے بھتیجے کو اس وقت ستایا وہی ساری غلاظتیں اور گندگی لا کر ان کے اوپر ڈالو، اور خبردار اس وقت اگر کوئی بھی بولے تو اس کی گردن اڑا دینا، بغیر کسی اور حکم کے اس کی گردن کو اڑا دینا۔ ایک مرتبہ حمزہ ایک اس سردار کے پاس جاتے ہیں جو کافروں کا سردار تھا اور بالکل اسی انداز سے ان کو بدلہ ملتا، لیکن حمزہ کا جلال اور ابو طالب کا انداز دیکھ کر آج ابو جہل بھی بالکل خاموش ہے، اگرچہ اسے پتا کہ اگر ہم اس وقت بولے تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ قبیلے زیادہ ہیں، مگر حمزہ کا نام ہی ایسا تھا اور ابو طالب جیسے شخص کو غصہ آنا یہ بات ہی ایسی تھی کہ ابو جہل بھی خاموش یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل کو کچھ نہیں کہا گیا اس لیے کہ اس نے آگے بڑھ کر عملی طور پر کچھ نہیں کیا، لیکن خاموش یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو لے کے ابو طالب آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے اب تو تم نے سمجھ لیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا رشتہ۔ پیغمبر اسلام کا شکوہ بھی
بالکل محبت والا شکوہ، اور ابو طالب کا جواب بھی بالکل ایک مومن کا جواب تھا کہ زبانی باتیں نہیں بلکہ عمل، بلکہ فوراً ثبوت کہ کس انداز سے رشتہ۔ اب یہ حضرت ابو طالب کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری جناب حمزہ کے کاندھوں پہ آ چکی، اور انہیں پیغمبر اسلام کا تحفظ کرنا، اور اسی دور اور اسی زمانے میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا، کیونکہ عام طور پر سیرت معصومین اس ترتیب کے ساتھ سننے کا رواج نہیں، اس لیے یہ عام واقعات جو بہت مشہور ہیں یہ بھی بعض لوگوں کو بڑے نئے اور عجیب لگتے ہیں، لیکن اسی دور میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی اہمیت کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جسے اسلام کی تاریخ سے تھوڑا سا بھی لگاؤ، یعنی مدینے والے جنہیں یہ بڑا انتظار تھا کہ کہیں وہ آخری رسول آئے اور ہمیں پتہ نہ چلے، تو جو ہمیں ذلت اس وقت اٹھانا ان قبیلوں کو جو بت پرستوں کے قبیلے تھے آپس میں لڑایا اور اپنی حکومت قائم کی، اور ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ ان قریب ایک آخری رسول آنے والا، اور ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی، ہم اسے پہچان کر اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور پھر اس کا دین ساری دنیا میں پھیلے گا، ہم ساری دنیا کے حکمران بن جائیں گے اور تمہیں ہمارا غلام بننا پڑے گا۔ بت پرستوں کے قبیلے جن کو نہ نبوت سے کوئی غرض نہ رسالت پر ان کا اعتقاد، مگر اتنے عرصے سے، اتنے طویل عرصے سے یہ لوگ سن رہے تھے کہ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو ایک ایسا رسول آنے والا، اور اگر ہم سے پہلے یہ یہودی وہاں پہنچ گئے تو ہمیں ان کا غلام بن کے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ان بت پرستوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ رسول کیسا ہوگا، وہ تو سمجھے کہ جیسا یہودی ویسا ہی وہ رسول، جا کے اس سے ملاقات کرنا، فوراً اس کا ساتھ دینا، اس سے پہلے کہ یہ لوگ تم اس تک پہنچ جانا۔ اب عرب میں ایک دستور تھا، بت پرست ہر سال مکے میں جمع ہوتے تھے جو ان کا حج کہلایا کرتا، اور اس حج کے موقع پر خاندان قریش کو بڑی سہولتیں حاصل، بلکہ ان کے بڑے اختیارات تھے۔ ان کا پہلا اختیار یہ تھا کہ جب کوئی شخص مکے کی سرزمین پہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو اسے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جاؤ، صرف وہ آدمی لباس پہن سکتا جسے قریش کا کوئی آدمی اپنا لباس دے، اور جب یہ معاملہ تو ایک ایک معمولی لباس ہزاروں اور لاکھوں درہموں کا بکتا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ پیغمبر سے اتنا اختلاف کیوں تھا؟ یہ سارا کاروبار ختم ہو رہا تھا، یہ سارے پیسے مارے جا رہے تھے، اس کے بعد بھی حج کے پورے موقع پر ہر جگہ کمائی ان کے ہاتھ میں تھی، کوئی کون کہاں رہے، کہاں خیمہ لگائے، کہاں سے کھائے، ہر چیز کے پیسے دینا پڑتے تھے ان کو، قریش کو، اور اتنا موقع تھا کہ باقی عرب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے تو لٹیں گے، مگر اہم موقع ہے، 360 بتوں کی زیارت کا موقع ملتا، لوگ پھر بھی آیا کرتے تھے، جمع ہوا کرتے تھے، تو ہر سال سینے سے لوگ آتے تھے اور تلاش میں رہتے تھے کہ وہ رسول کون ہے۔ یہاں کہ جب پیغمبر کے اعلان رسالت کو 12 سال گزرے، اس وقت مدینے کے کچھ آدمیوں نے مینا کے میدان میں پیغمبر سے ملاقات کر لی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ کہ مینا کا میدان حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک جز ہے، حج کی ایک اہم ترین عبادت، اور پیغمبر نے اپنی رسالت کے آخری سالوں میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ مینا کے میدان جہاں سارے عرب کے حاجی آتے تھے وہاں جا کر اپنی رسالت کا اعلان کرتے تھے، بتوں کی خرابی بیان کرتے تھے اور قریش کے مظالم کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ رسول کی سنت ہے
کہ آج اگر اس کو دہرایا جاتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ حج کے موقع پر سیاست کا کیا کام، حج کے موقع پر ان باتوں کا کیا کام، آؤ نماز پڑھو، حج کرو اور چلے جاؤ۔ مگر اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی شروع میں حج کے موقع پر یہ سنت قائم کر دی کہ عرب کے لوگوں کو حقیقت بتائی جاتی ہے، مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گئے کہ ہم تو ابھی 6 یا 12 آدمی ہیں، اگلے سال ہم لائیں گے اپنے سارے آدمیوں کو۔ اگلے سال 72 آدمی آئے اور پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ تھا کہ اگر قریش کو ذرا سا بھی پتا چل جاتا کہ یہ شخص کہ جس پر ہم نے اتنے مظالم کیے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا اور ایسی جگہ جانے والا کہ جو ہمارے لیے موت کے برابر ہے، مدینہ قریش کے لیے موت تھی، اس لیے کہ قریش کا سارا کام یا حج کی کمائی پر چلتا تھا یا تجارت پر چلتا تھا، اور تجارت کہاں سے کی جاتی تھی؟ شام سے۔ شام کے اور مکے کے راستے میں مدینہ پڑتا۔ اب جو بھی قافلہ آئے گا یا جائے گا مدینے سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اگر مدینے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو قریش تو بے موت مارے گئے، ان کی ساری تجارت ختم، ان کا سارا پیسہ ختم۔ تو اگر قریش کو ذرا سی اطلاع مل جاتی کہ ایسا منصوبہ بن رہا ہے مکے کے اندر مینا کے میدان میں، تو فی الفور مدینے کے سارے آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ یہ اپنے وطن واپس نہ جانے پائیں۔ اب انتہائی خفیہ طریقے سے رات کے وقت اندھیرے کی حالت میں پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے مذاکرات ہوتے تھے۔ تو آخر وہ وقت آیا کہ جب سارے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ اب یہ سوال تو ہے کہ کس چیز پر مذاکرات، اس کی تفصیل تو آپ کو سیرت رسول میں ملے گی، یہاں میں بیان کروں تو میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ مذاکرات ہو گئے، پیغمبر نے شرطیں لگائیں، وہ شرطیں مدینے والوں نے قبول کر لی۔ پیغمبر سے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں یہ وعدہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم اور قیامت تک ہماری نسل اس معاہدے پر عمل کرے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں جب خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، خاندان بنو عباس نے خاندان بنو ہاشم کے مردوں کو گرفتار کیا تاکہ قتل کیا جائے، تو چھٹے امام اپنے حجرے کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدینے والوں نے آج وہ عہد توڑ دیا جو انہوں نے میرے جد سے مینا کے میدان میں کیا تھا۔ قیامت تک کا ایک وعدہ کیا گیا، اس کی تفصیل کبھی آئے گی۔ تو اب جس وقت آخری دن تھا اور ساری بات طے ہونا تھی اور مدینے والوں کو اب بیعت کرنا تھی۔ اب تک بیعت نہیں ہوئی تھی، صرف وہ 12 آدمی جو پچھلے سال کے تھے وہ بیعت کیے ہوئے تھے، باقی تو ابھی شرطیں لگائی جا رہی تھی۔ کیونکہ مدینے والوں کی مثلاً 1-2 باتیں بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جس وقت پیغمبر کو دعوت دی تو حضرت عباس پیغمبر کے چچا وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو لیکن وہاں بے سہارا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ مدینے والوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے چچا آپ کے بھتیجے کا اور ان کی نسل کا تحفظ کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر اسلام مکے پہ قابض ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ کے یہاں آ جائیں۔ پیغمبر نے وعدہ کیا کہ نہیں، اگر مکہ فتح بھی ہو جائے تو میں تمہارے ہی درمیان رہوں گا۔ یہ ساری باتیں طے ہو رہی تھی، یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ آخری دن طے پایا اور آخری دن بیعت کرنا تھی، مدینے والے مطمئن اور خاندان بنو ہاشم مطمئن۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ رسول مطمئن، رسول کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن جو رسول کے رشتہ دار تھے وہ اس طرح سے تیار نہ تھے کہ پیغمبر مدینے چلے جائیں، یہاں ہمارا خاندان ہے، وہاں کون ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا اطمینان کر لیا تو یہ طے پایا کہ اب بیعت کر لی جائے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور مولا کائنات 3 آدمی خاص طور پر اس وقت نمایاں تھے۔ اب یہ بیعت ہونے والی اور ادھر شیطان پہنچا قریش کے اجتماع میں۔ قریش مینا کے میدان میں حج کے لیے آئے ہوئے، وہاں پہنچا اور آواز لگائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مطمئن بیٹھے ہو اور مدینہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا۔ مدینے کے لوگ اس طرح سے اس شخص کو لے کے جا رہے ہیں کہ جو تمہارے دین اور تمہارے خداؤں کا مخالف، بس اتنا سننا تھا۔ تلواریں کھینچ کے سب ایک مرتبہ دوڑ پڑے، چل کے دیکھیں کیا واقعہ۔ یہاں پہ یہ معلوم تھا، اندازہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو تو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا تعلق مکے سے ہے اور خاندان بنو ہاشم، لیکن یہ مدینے والے بیچارے سب مار دیے جائیں گے۔ اور جب یہ مار دیے جائیں گے تو مدینے میں یہ خبر پہنچائی جائے گی کہ دیکھو وہ آئے تھے یہاں مدد کے لیے اور ان کو مار دیا گیا۔ یہ کون بتانے والا کہ کس نے مارا اور کیوں مارا؟ چنانچہ انتہائی نازک موقع تھا۔ ویسے تو قدرت جب اپنا کام چاہتی ہے تو
تو کسی ظاہری وسیلے کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن واقعات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آج مدینے والے مار دیے جاتے، ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کا یہ نقشہ نہ ہوتا، اتنی تیزی سے دین نہ پھیلتا، بڑا اہم مقام تھا۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ علی کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کے اوراق گواہ کہ جناب حمزہ کی موجودگی میں مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ جناب حمزہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری موجودگی میں رسول و امام آگے بڑھیں، چنانچہ امیر المومنین کو پیچھے رکھا جاتا تھا، جناب حمزہ خود آگے بڑھتے تھے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ پورا قریش آ رہا، یعنی حج کے میدان کے سارے حاجی آ رہے ہیں، اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب حمزہ تلوار نکال کر اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو گئے جو مینا کے میدان کو ان پہاڑیوں سے ملاتا، پہاڑیاں تھیں، نکلنے کے راستے بہت تنگ ہوتے تھے۔ حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم، اب تک تم نے جتنے مظالم کیے میری تلوار نیام میں رہی، لیکن اب اگر کوئی آگے بڑھا تو میری تلوار حرکت میں آ جائے گی، اور یاد رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس گھاٹی میں موجود کسی شخص کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قریش نے یہ منظر دیکھا، حمزہ کی تلوار کو دیکھا، ایک مرتبہ آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا آگے بڑھو، کچھ نے کہا پیچھے ہٹو، اور جناب حمزہ نے اور حضرت عباس نے بڑی حکمت عملی سے اسی دوران رات کے اندھیرے اور پہاڑی راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک کر کے مدینے کے سارے آدمیوں کو ان پہاڑیوں سے نکال دیا، اور اس کے بعد پیغمبر کو لے کے بحفاظت مکے میں آ گئے، اور قریش کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ جو ہم نے وہاں خبر سنی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اور ہجرت کا معاہدہ ہو گیا۔ چنانچہ مکے آتے ہی پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب تم لوگ مدینے جانے کی تیاری کرو، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو بھی مدینے جانے کا حکم دیا گیا، مگر حضرت حمزہ جو کہ ایک انتہائی اہم شخصیت تھے، اس لیے وہ اکیلے نہیں گئے، ایک قافلے کے ساتھ گئے، اور اس قافلے کی حفاظت کی وجہ سے حضرت حمزہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو مکے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ دیا، یہ اسلام کی خاطر حضرت حمزہ کی ایک اور قربانی، کیونکہ اس کے 3 سال کے بعد حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اس حالت میں کہ ان کی بچی نے دوبارہ اپنے باپ کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کی، اس حالت میں کہ بیوی دوبارہ اپنے شوہر سے ملاقات بھی نہیں کر سکی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حمزہ نے اپنی بیوی کو 2 شادیاں ہوئی تھی حضرت حمزہ کی، ایک بیوی کا انتقال تو شروع ہی میں ہو گیا تھا جن سے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹے بھی انتقال کر گئے، ایک کا نام عمارہ تھا، اسی وجہ سے حضرت حمزہ کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا۔ یہ دوسری بیوی تھی، یہ وہی بیوی تھی کہ جو بہن تھی پیغمبر اسلام کی زوجہ کی، اور جو بہن تھی جعفر طیار کی زوجہ کی، اور جو بہن تھی حضرت عباس کی زوجہ کی، ان کو اور ان کی بیٹی کو یہیں پہ چھوڑ دیا گیا اور حضرت حمزہ مدینے پہنچ گئے۔ اب تاریخ اسلام میں یہ ملتا کہ بعد میں مکے کے اندر ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن نہ بیٹی سے کوئی نسل آگے بڑھی نہ بیٹوں سے، چنانچہ حضرت حمزہ کی نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 3 اولادیں تھیں مگر تینوں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا۔ اب حمزہ خدا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو اکیلے مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی کہ حضرت حمزہ جب مدینے پہنچے دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، حضرت حمزہ کی بیٹی کا تذکرہ پھر آتا کہ جب 9 سال کے بعد مسلمان واپس مکے میں آتے، حضرت حمزہ شہید ہو چکے، شہادت کو بھی 6 سال گزر گئے، جس کے بعد مسلمان واپس مکے آئے، قریش کے معاہدے کے تحت مسلمان واپس مکے آئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو مولا کائنات نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، ہمارے چچا حمزہ کی یتیم بچی اسی شہر مکہ کے اندر موجود، اس کی ماں کا بھی عرصے میں انتقال ہو چکا، یہ اکیلی بچی رہ گئی، یتیم بچی ہے، ہمارے چچا کی ہے، جس نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کیا، آپ اتنی اجازت دیجیے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ مسلمانوں کو مکے آنے کی اجازت ایک شرط پر ملی کہ وہ کسی بھی مکے والے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن خاص طور پر مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کیا۔ پیغمبر اسلام کو حضرت حمزہ کی قربانیاں یاد تھیں، اس بچی کی یتیمی یاد آ رہی ہے کہ جس کا باپ یہاں سے سینکڑوں میل دور
میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، جس کی ماں انتقال کر چکی ہے، چنانچہ پیغمبر نے اجازت دے دی اور مکے کے کافروں سے خاص طور پر اس بچی کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا، کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک بچی کا سوال تھا، اس لیے انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ جب یہ بچی یہاں سے لے جائی گئی اور مدینے پہنچی تو دو مسئلے پیدا ہوئے تھے، ایک تو شادی کا مسئلہ، اور اس وقت حضرت حمزہ کی قربانیاں 6 سال گزر چکے، مگر مسلمانوں کے ذہن میں اتنی تازہ کہ سب نے سوچا کہ اتنے عظیم باپ کی بیٹی صرف پیغمبر اسلام ہی کے نکاح میں جانا چاہیے، پھر چچا زاد بہن بھی ہے پیغمبر کی۔ لیکن وہ پیغمبر کا جواب جو میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا کہ یہ تو میرے دودھ شریک بھائی تھے حضرت حمزہ، اس اعتبار سے یہ میری بھتیجی قرار پائی، میرا نکاح اس سے صحیح نہیں۔ لیکن اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے نگاہ میں حضرت حمزہ کی بیٹی کا مقام اتنا بلند ہو گیا، جبکہ اس کا اسلام سے اس عرصے میں کوئی تعلق نہیں رہا، مگر حضرت حمزہ کی شخصیت کی وجہ سے اتنا بلند مقام ہو گیا۔ لیکن شادی کا مسئلہ تو بات کا تھا، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یتیم بچی جو پہنچی تو اب ہر ایک چاہ رہا تھا کہ یہ میرے گھر میں جائے، میں اس کی پرورش کروں، اس کے باپ کی عظمت اور قربانیوں کے پیش نظر مجھے یہ قیامت کے دن سعادت ملے کہ حمزہ کی بیٹی کو میں نے پالا۔ اور خود خاندان بنو ہاشم کے 2 افراد، یہ کوئی جھگڑا نہیں بلکہ نیکی کے کام کے کرنے کا مسئلہ۔ چنانچہ حضرت سب سے پہلے خود حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ بچی میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری چچا زاد بہن میرے چچا حمزہ کی بیٹی۔ اس وقت جناب جعفر طیار آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول اس پر میرا حق تو دوہرا، ایک تو یہ میرے چچا کی بیٹی، اس اعتبار سے میری چچا زاد بہن ہوں، اور ایک یہ کہ میری بیوی کی بھانجی، میری بیوی کی بہن جو حضرت حمزہ کی زوجہ، اس اعتبار سے میں اس کا خالوں، یہ میری بھانجی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش اپنے ذمے میں لوں۔ زید ابن حارثہ آگے بڑھے، زید ابن حارثہ وہ ہیں کہ پیغمبر نے ان کو اور حضرت حمزہ کو مدینے میں بھائی بنایا، اور آگے بڑھے کہا اللہ کے رسول حمزہ کو آپ نے میرا بھائی بنایا، یہ میری بھتیجی، میں اسے اپنے پاس لے کے رکھوں گا۔ یہ تینوں شخصیتیں اسلام کی اہم ترین شخصیتیں، مولا کائنات، جعفر طیار، زید ابن حارثہ۔ آخر پیغمبر نے جعفر طیار کے حق میں فیصلہ دیا کہ چونکہ فقہ کے اعتبار سے انہیں 2 حق حاصل تھے، چچا زاد بہن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بیوی کی وجہ سے ان کی بھانجی بھی ہیں، اس لیے پیغمبر نے کہا اس یتیم بچی کی کفالت تمہارے ذمے۔ لیکن اندازہ کریں کہ یہ ساری کی ساری عظمت ہے حضرت حمزہ کی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ حضرت حمزہ مدینے پہنچ چکے ہیں اور ان کے خاندان مکے میں ہے، جس کا میں نے تذکرہ مکمل کیا۔ اب مدینے پہنچ کر حضرت حمزہ نے کیا کیا، وقت پورا ہو چکا ہے، اگرچہ میں چاہوں تو آدھا گھنٹہ تقریر کا سلسلہ اور بڑھا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ مدینے میں جا کر تو حضرت حمزہ کی شخصیت اتنی نمایاں طور پہ سامنے آتی۔ مکے میں تو ان کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں تھی، مکے میں تو حضرت ابو طالب کی وجہ سے حضرت حمزہ دوسرے مقام پہ آتے تھے، مدینے کے اندر حضرت حمزہ کی شخصیت سب سے نمایاں، وہاں کے واقعات بھی زیادہ ہیں، تشریحات بھی زیادہ ہیں، وقت کی کمی کو آپ خود محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج اسی مقام تک گفتگو پہنچی، انشاءاللہ آئندہ بدھ کو میں کوشش کروں گا کہ حضرت حمزہ کے واقعات مکمل ہو کر اصحاب رسول میں سے کسی ایسے صحابی کے حالات آ جائیں جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے، 10-15 منٹ کی گفتگو اس موضوع پر بھی ہو جائے، لیکن آج اس مجبوری کی وجہ سے اسی مقام تک گفتگو کا سلسلہ پہنچا۔